الحمد لله الذي أبدل الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا كريم يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأنبياء والمرسلين يا رب عبادك الصالحين أنت ربنا لا إله إلا أنت يا رب العالمين يا أرحم الراحمين فاغفر لي فإنك غفور رحيم وتب عليك فإنك تواب رحيم بحرمة سيد الأنبياء والمرسلين وعبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام محترم جناب نثار صاحب، جملہ حاضرین، خواتین و حضرات، تھوڑے سے ٹائم کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے یہ تقریب ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور اس گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ نثار صاحب، ان کے بچوں اور عالیہ اور سب افراد کی عمروں میں برکتیں اور کاروبار میں برکتیں اور رحمت نازل فرمائے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے۔ یہ زمینیں، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سورج، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ ہمارا رب
جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، تمام جسمانی عوارض سے پاک ہے، وہ بندے جیسی صورت سے پاک ہے، اور خود فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، دنیا میں دیکھنے والے ہر چیز دیکھی تم نے لیکن میری مثل کوئی چیز بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلایا، اس کائنات کو پیدا کیا، جن و انس کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس کو آباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو آباد کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کے لیے انسان کے ہادی بنائے، اور ہادی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت اور رسالت کے ساتھ انسانیت کی رہنمائی کرتے رہے۔ نبوت کا سلسلہ سرکار پر ختم ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب قیامت کا انتظار ہے، قیامت آئے گی، اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، وہ تشریف لائیں گے، لیکن بحیثیت نبی نہیں آئیں گے بلکہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ اپنی شریعت جو ان کے زمانے میں تھی، ان کی کتاب انجیل جو ان کے زمانے میں تھی، وہ منسوخ ہو چکی، وہ بھی قرآن پڑھیں گے، قرآن کے مطابق عمل کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، اسی طرح نمازیں پڑھیں گے، اسی طرح روزے رکھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو اب منسوخ ہو چکی ہیں، خنزیر حلال تھا وہ حرام ہو چکا، شراب حلال تھا وہ حرام ہو چکا، جسم کے اعضاء کو ننگا کرنا جائز تھا لیکن حرام ہو چکا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے امتی بن کر اسی طرح رہیں گے جیسے کہ ایک امتی ہوتا ہے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، اور اس کے بعد مدینہ جائیں گے اور مدینہ منورہ میں ان کا وصال ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے اندر جو کمرہ ہے حضرت عائشہ کا، اس کمرے کے اندر ایک مزار انور ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا مزار صدیق اکبر کا، اور تیسرا مزار حضرت عمر فاروق کا، اور چوتھا مزار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، انبیاء کا سلسلہ حضور پر ختم ہوا، اور حضور کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے حضور کے امتی علماء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، وہ قیامت تک انشاءاللہ رشد و ہدایت کے سبق دیتے رہیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے۔ ہمارے سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، بلکہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تمام نبیوں سے 1,24,000 نبی یا اس سے زائد یا اس سے کم جتنے بھی آئے ہیں، سب سے فضیلت والے نبی، سب سے افضل نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور افضل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، محبت کرنے والا، اب محبوب جس سے محبت کی جائے۔ چنانچہ ایک دن صحابہ کرام آپس میں باہمی مذاکرہ کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صفی اللہ بنایا، کسی نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نجی اللہ بنایا، کسی نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ بنایا، کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خلیل اللہ بنایا یا کلیم اللہ بنایا۔
عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو روح اللہ بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مذاکرہ سنتے ہوئے حاضر تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سن لیا جو تم نے کہا، واقعی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے صفی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نجی ہیں، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے روح ہیں، بغیر باپ پہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، آپ کا اللہ جانتا ہے، آپ کون ہیں؟ فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اب لوگوں نے کہا کہ اس کلیم اور محبوب اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ موسیٰ اللہ تعالیٰ کا کلیم ہے، براہ راست اللہ سے باتیں کرتے تھے، اور سرکار نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اس میں کیا فرق ہے؟ تو علماء نے بہت سی باتیں ذکر کی فرق کے لیے۔ ایک فرق یہ ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رب العالمین میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ زیارت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ یہ حضرت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، جبریل خدمت میں پہنچتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، آپ کو آسمانوں پر لے جاتے ہیں، آسمان، عرش، فرش سب چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض نہیں کی، دعا نہیں مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دیدار کرایا۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ دوسرا فرق علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ جتنے انبیاء آئے یا اولیاء آئے یا آئیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیں گے، اللہ تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، سب لوگ میری رضا چاہتے ہیں، لیکن اے میرے محبوب میں آپ کی رضا چاہتا ہوں اور میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کلیم اور حبیب میں فرق ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رات کو اپنی امت کے لیے دعا مانگی، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگتے ہوئے کہا تھا یا رب العالمین جن لوگوں نے میری اتباع کی وہ میرے ہیں، من تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جن لوگوں نے میری اتباع کی ہے، میری پیروی کی ہے، میرے پیچھے چلے ہیں، وہ تو میرے ہیں، اور جن لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے تو غفور الرحیم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے، تو عرض کی یا رب العالمین اگر تو چاہے تو بندوں کو مغفرت فرما دے، اور اگر چاہے تو ان کو عذاب دے، انکا انت العزیز الحکیم، تیری مرضی ہے۔ یہ دونوں آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تلاوت فرمائی،
پڑھنے کے بعد آپ کے آنسو شروع ہو گئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی یہ کہتے رہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، پوچھو جا کر میرے محبوب سے آپ کیوں روتے ہیں. جبریل حاضر ہوئے، عرض کر یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور عرض فرماتا ہے آپ کیوں روتے ہیں. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں، گناہگار ہے، بدکار ہے، نیک ہیں، سب کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میری امت کی مغفرت ہو جائے. جبریل نے جا کر اللہ تعالیٰ کو بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو لا نسو کا فی امت کا فسان الردی کا، ہم قیامت کے دن تمہیں شرمندہ نہیں کریں گے، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے. اب ان نبیوں کا اور ہمارے نبی کا فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نیکوں کو تو اپنے ساتھ ملایا، جو برے تھے ان کو کہا یا اللہ تیری مرضی. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا نہیں، گناہگار بھی میرے ہیں اور نیکوکار بھی میرے ہیں، اے رب کریم سب کی مغفرت فرما دے. اب لامقام پر اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے. اس کی شان کے مطابق عقل نہیں سمجھ سکتی کیسے پہنچے، کس طرح پہنچے، کیونکہ وہ لامقام بے کیف ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کی ملاقات بے کیف ہے، موجود ہے، کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے، مجہول کیفیت، لیکن یقیناً ملاقات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے مشورہ دیا تھا کہ آپ تحفہ پیش کریں اللہ تعالیٰ کو. وہ تحفہ یہ تھا، بارگاہ ایزدی میں جب حضور حاضر ہوئے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 لفظ ہیں، نامی لحاظ سے مبدا خبر بنتے ہیں. سب بدنی باتیں، مالی باتیں، سب قسم کی باتیں اے رب کریم میں تیری بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں. وہاں یہ ہدیہ تھا عبادتوں کا، مالی جانی سب عبادتیں. جب چھوٹا آدمی بڑے کے پاس جاتا ہے تو ہدیہ پیش کرتا ہے، اور سرکار عابد ہیں، خدا معبود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، سرکار ساجد ہیں، اللہ تعالیٰ مسجود ہے، سرکار محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ غیر محتاج ہے. وہ بہت بڑا ہے. سرکار جب بارگاہ ایزدی میں پہنچے تو کہتے ہیں یا رب العالمین میرے پاس اور کون سا تحفہ ہے، بس جو کچھ میں تیری عبادت کرتا رہا وہ ہدیہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ سلام کیا. حالانکہ قانون یہ ہے کہ جانے والا سلام کرتا ہے، جس کے پاس آپ جائیں گے یہ نہیں ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ جو آئے وہ سلام کرے، جو پہلے سے موجود ہیں وہ سلام کا جواب دیں. اللہ تعالیٰ نے ہدیہ قبول کرنے کے بعد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو، السلام علیکہ، سامنے بیٹھے ہیں، السلام علیکہ، سلام ہو، میرا سلام، سلامتی اللہ کی طرف سے سلام. سلام تمہارا سلامتی، میری سلامتی ہو تیرے اوپر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں تیرے اوپر. سرکار کو وہاں بھی امت یاد آ گئی. کتنا بڑا مقام ہے، پتہ نہیں ہیبت ہوگی، کتنی عظمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی. موسیٰ علیہ السلام نے صرف تجلی دیکھی اور بے ہوش ہو کے گر گئے. یعنی تجلی کہتے ہیں نور کی ایک کرن طور پر گری، طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام گر گئے.
اور سرکار اللہ تعالیٰ کو ان سر کی ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بالکل قریب بیٹھ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اتنا میرے قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، بہت زیادہ قریب ہوئے جس قرب کا ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس وقت نہ ہیبت ہے، لیکن عرض کرتے ہیں السلام، اللہ تعالیٰ نے سلام کیا تو حضور کو اپنی مجھ یاد آئی، عرض کرتے ہیں السلام علینا، صرف میرے اوپر سلام نہ ہو، السلام علیکہ، اللہ نے کہا تیرے اوپر سلام ہو۔ اب سرکار کہتے ہیں مطمئن ہوتا ہے، ٹھیک ہے میرے اوپر سلام ہو گیا، بڑی بات ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے میرے اوپر۔ نہیں، ہم گناہگاروں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علینا، آپ کی سلامتی ہمارے اوپر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر۔ اب دو جملے ذکر کیے، السلام علینا اور دوسرا عباد صالحین کا ذکر کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ عباد صالحین کو الگ ذکر کیا اور السلام علینا کہا، علینا تو جمع کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا السلام علیہ، میرے اوپر سلام ہو اور نیک بندوں پر ہو۔ تو علینا میں کون جمع کیے، اپنے ساتھ حضور نے کس کو ملایا؟ تو علماء ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ عباد صالحین کو الگ ذکر کر اور ہم جیسے جو گناہگار تھے سرکار نے ان کو اپنے ساتھ ملا کر کہا السلام علینا، یا رب العالمین تیری سلامتی میرے پر جیسے ہے، میری گناہگار امت کے پر بھی ہو اور نیک بندوں پر بھی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان یعنی لا مقام پر جب یہ منظر ملائکہ نے دیکھا، ملائکہ اس قسم کو سسٹم تھا، ملائکہ بھی دیکھ رہے تھے، سرکار نے التحیات پڑھا، اللہ تعالیٰ نے السلام علیکہ کہا، حضور نے پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فرمایا، عرض کیا، اس کے بعد ملائکہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے، ویسے تو ترجمہ ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ محمد اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ہے۔ یہ کلام لامقام پر ہوئی بلا کیف، جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور 50 نمازیں ملی۔ پھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کرتے ہوئے 5 نمازوں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں ہیں، لیکن یہ نہ دیکھیں پہلے 50 تھیں اور میں نے 5 کر دی، میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میری رحمت وسیع ہے، پڑھیں گے 5 لکھوں گا 50۔ لیکن ہم 5 بھی نہیں پڑھتے۔ میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، آپ لوگوں نے کچھ نہیں پڑھی ہوگی، پتہ نہیں صدیق صاحب نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، پڑھ کے آئے ماشاءاللہ۔ اب ساری رات جلسہ شروع ہوگا، 2 بج جائیں گے، اچھا 2 بج جائیں گے، اور میلاد کا کھانا کھا لیں گے مزے سے آرام سے، اور جائیں گے آرام سے سو جائیں گے، نہ صبح کی نماز نہ کوئی چیز، بس میلاد ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، میلاد حضور کی محبت کا نام ہے، لیکن نماز میلاد حضور کی محبت کا نام ہے، اور نماز حضور کی اطاعت کا نام ہے۔ اطاعت بہت ضروری ہے، حکم کا تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، جب صبح سرکار واپس آئے تو نمازیں تو آ گئی تھی فرض، لیکن کیفیت معلوم نہیں تھی۔ اب یہ مسئلہ ہے، ہماری فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جو سرکار پر بھی فرض ہو گئی تھی، لیکن سرکار نے باوجود اس کے کہ نماز فرض تھی پڑھی نہیں، نہ ادا کی نہ قضا کی۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ اللہ کا رسول نماز فرض ہو، نہ ادا کرے نہ قضا کرے، تو وہ معراج کی رات جو صبح کی نماز تھی وہ نماز تھی، حضور نے ادا بھی نہیں فرمائی قضا بھی نہیں فرمائی، اس لیے کہ فقہ کا مسئلہ ہے، جب تک کسی عبادت کی کیفیت معلوم نہ ہو اس وقت تک ادا واجب نہیں ہوتی۔ اگرچہ چیز واجب ہو جاتی ہے، ادا اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس کی کیفیت
معلوم ہو. ظہر کی نماز تھی, جبریل آ گئے, یا رسول اللہ جو اللہ نے رات کو آپ پر نمازیں فرض کی 5 میں سکھانے آیا ہوں, پڑھاؤ. جبریل آگے امام ہے, سرکار پیچھے مقتدی ہیں. ظہر کے فرض پڑھائے لیکن پہلے وقت میں, عصر کے فرض پڑھائے پہلے وقت میں, مغرب کے فرض پڑھائے پہلے وقت میں, عشاء کے فرض پڑھائے پہلے وقت میں, صبح کے فرض پڑھائے پہلے وقت میں. وہ ایک دن ختم ہو گیا. پھر دوسرا دن آیا, ظہر کی نماز پڑھی آخری وقت میں, عصر کی نماز پڑھی آخری وقت میں, مغرب کی پڑھائی آخری وقت میں, عشاء کی پڑھائی آخری وقت میں, اور صبح کے آخری وقت میں. اور عرض کر یا رسول اللہ جیسے میں نے رکوع کیا, جیسے میں نے سجدے کیے, جیسے میں نے قیام کیا, جیسے میں نے قعدہ کیا, یہ کیفیت ہے اور یہ وقت ہے. اول وقت وہ تھا جو پہلے دن تھا, آخری وقت جو میں نے آج دوسرے دن کہا, یہ ہے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسمانوں پر, آسمان تو نہیں کہہ سکتے, آسمان تو پیچھے رہ گئے, عرش بھی نیچے رہ گیا, سرکار تو اوپر لامکان پر گئے جہاں مکان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا, وہاں بھی حضور اپنی امت کو نہیں بھولے. حالانکہ دوسرے نبیوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیسے تھے, تو اتنے کریم ہیں. اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, ٹھیک ہے حضرت آدم اللہ کے صفی ہیں, کلمہ تھا نا ان کا لا الہ الا اللہ, آدم و صفی اللہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ, نوح نجی اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ. تو یہ ساری باتیں صحابہ آپس میں تذکرہ کر رہے تھے, بڑی شان ہے بھی نبیوں کی. تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ, بڑی شان ہے ان نبیوں کی, لیکن میں بھی یہ کہتا ہوں میں کہ اللہ کا حبیب ہوں. ایک دن فرمایا وہ سب نبیوں کی بڑی شان ہے, لیکن انا سید ولد آدم ولا فخرا, میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں, تمام نبیوں کا بھی سردار ہوں. ایک دن فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین, میں تمام اول اور آخر جتنی مخلوق آئے گی سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہوں, اکرم اللہ. ایک دن فرمایا کہ قیامت کے دن جھنڈا وبیدی لواء الحمد, قیامت کے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہوں گے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. فرمایا انا اول شافین و اول مشفعین, کسی نبی کو میدان معاشر میں جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے پاس جا کر کہے کہ یا رب العالمین مخلوق تنگ ہے, حساب کتاب شروع کرو. سرکار فرماتے ہیں سارے لوگ تنگ ہو کر جائیں گے حضرت آدم کے پاس. حضرت آدم کہیں گے میری جرت نہیں ہے, میں نے ایک کام کیا تھا جنت میں, درخت سے منع کیا اللہ نے, میں چلا گیا تھا. آج اللہ تعالیٰ کہا کہ کیسے آئے ہو, بات تو میری مانی نہیں تھی, تو میں کیا کہوں گا, میں اپنا جواب نہیں دے سکتا, تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. جاؤ حضرت نوح کے پاس, نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, نوح علیہ السلام وہ بات بتائیں گے جو ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح ہر نبی کے پاس ہر نبی کہیں گے نفسی نفسی, آج مجھے اپنا خطرہ ہے. تم دوسرے نبی کے پاس جاؤ, دوسرے کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آخر میں کہیں گے اے پریشان لوگوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, محمد کے پاس. سب نبی کہیں گے دوسرے کے پاس, دوسرے کے پاس, دوسرے کے پاس, نفسی نفسی. ہم آج جرت نہیں ہماری اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی. جب حضور کے پاس پہنچیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کریں گے یا رب العالمین 40 سال ہو گئے, لوگ کھڑے ہیں لینوں کے اندر لگے ہوئے, پسینہ پسینہ ہو گیا, حساب و کتاب بھی نہیں شروع ہوا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا, یہ کام تو میرا ہے, میں کروں گا میں کروں گا. اب آپ یہ فلسفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل میں یہ ڈالا کہ پہلے آدم کے پاس جاؤ, پھر نوح کے پاس جاؤ, پھر موسیٰ کے پاس جاؤ, پھر ابراہیم کے پاس جاؤ, پھر سارے نبیوں سے ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان لوگ پریشان جو تھے ان کے ذہن میں یہ کیوں نہیں ڈالا کہ سیدھا محمد کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ. یہ دل میں بات تو اللہ نے ڈالی نا بھائی, اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ. آج کسی کو شفیع ڈھونڈو, مسئلہ نہیں حل ہوگا. اس لیے اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی تاکہ دنیا والوں کو جو بعد میں آئیں گے اور اس وقت جو کھڑے ہیں ان کو بھی پتہ ہو جائے اس بات کا کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے. سارا یہ منظر اس طرح کا کرانا, یہ سرکار کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود تھا. سرکار فرماتے ہیں
میں جاؤں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا اور لمبا سجدہ کروں گا، اور وہ کہتے ہیں اللہ کی میں حمد کروں گا، اللہم لک الحمد کما ینبغی لوجہک وجلال سلطانک، اے اللہ تیری تمام تعریفیں ہیں جیسے کہ تیری شان ہے، تیری سلطنت ہے، اور ایسی حمدیں کروں گا، ایسی ایسی جو دنیا میں اس قسم کی مجھے القاء نہیں ہوئی تھی۔ القاء کون کرے گا؟ وہی اللہ کہے گا یہ حمد یہ حمد، یہ ذہن میں اتری جائے، ایک حمد آئے گی، ایک حمد آئے گی، اچھے اچھے کلمات آئیں گے، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد، اے محمد ارفع راسک، اب اٹھو، سر اٹھاؤ، ارفع، اب سر اٹھاؤ، سل توتا، مانگو جو مانگو گا دوں گا، وشفع تو شفع، جس کی شفاعت کرو میں شفاعت قبول کروں گا۔ سرکار عرض کریں گے یا رب العالمین میدان معاشر میں مخلوق تنگ ہے، پسینوں میں ہے، کھربوں کی تعداد میں مخلوق کھڑی ہے، حساب و کتاب نہیں ہو رہا، حساب و کتاب شروع ہو جائے، جس کو اعمال کی وجہ سے جنت ملنی ہے جنت مل جائے، جن کو جہنم میں حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ میرا محبوب ان قریب میں ایسے مقام پر پہنچاؤں گا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب آپ کی تعریف کریں گے، آپ محمود ہوں گے، سارے نبی حامد ہوں گے، آپ محمود ہوں گے، ساری انسانیت حامد ہوگی، اور سارے کہیں گے آج اگر محمد نہ ہوتے تو ہم کچھ بھی نہ کر سکتے۔ حضرت کہتے ہیں نا کہ ایک شعر میں اگر آج نہیں مانتے تو پھر کل تو ماننا پڑے گا، کل تو ماننا پڑے گا، آخرت میں ماننا پڑے گا، تو یہ ماننا پڑے گا، عسیٰ وعدہ ہے اللہ کا، عسیٰ ان قریب ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہم آپ کو مقام محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، مقام محمود وہ مقام جس پر آپ کی تعریف سب لوگ تعریف کریں گے، آج جو نہیں مانتے وہ بھی مانیں گے کہ آج اگر حضور نہ ہوتے تو ہماری نجات نہیں ہو سکتی تھی۔ تو آج یہ عقیدہ رکھو نا کہ سرکار کے ماننے کے بغیر، ان کی شفاعت کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی، اس لیے سرکار نے فرمایا انا اول شافع، میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا، وانا اول مشفع، اور سب سے پہلا میں وہ ہوں گا جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، جن کا آج میلاد ہے، صدیق اسماعیل صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ نعت خان آئے ہوئے ہیں، آپ آئے ہوئے ہیں، خواتین و حضرات حاضر ہیں، آپ لوگ کھانا تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کے اظہار کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو باعث نجات بنائے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے۔ میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ہمارے بعد آنے والے مقرر آ چکے ہیں، نعت خان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔